الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. کتنی خوبصورت صورت ہے یہ. اس صورت کے اوپر غور و فکر، تأمل، تدبر، تفکر کرنے کی اشد ضرورت ہے ہمارے لیے. ہم اس صورت مختصرہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے سے اور اس کو محسوس کرنے سے قاصر ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو انشاءاللہ آئے گی یا آ رہی ہے یا جس میں ہم جی رہے ہیں، وہ لیلۃ القدر کو کیسے حاصل کریں، اس کا حصول کیسے ممکن ہے جو 1000 لیلۃ خیر من 1000 شہر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی 83 ایئر سے بھی زیادہ کے عبادت کے برابر یہ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو میتھمیٹکلی دیکھیں. لیکن ہم اس کو میتھمیٹکلی نہیں دیکھیں گے، ہم تو اس رب ذوالجلال کے لامحدود برکات اور ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے. تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے. ایک اہمیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس نے پا لیا تو وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس نے عبادت کی. دوسری فضیلت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. ٹھیک. تیسری چیز کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اور چوتھی فضیلت، جیسے سورہ قدر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اس میں نازل کرتا ہے. اور چھٹی چیز اور آخری چیز وہ یہ کہ جس میں کی گئی عبادت پوری زندگانی کی عبادت سے افضل اور بہتر اور اولیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جس بندے نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے لیلۃ القدر کے حصول کے لیے وہ ہے اخلاص. لیلۃ القدر کا پہلا راز اخلاص ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے یا رسم و رواج کے لیے، یا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک سما باندھا ہو گیا ہے تو میں اس طرح کروں نہیں. اور دوسری چیز جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ لیلۃ القدر کا حصول کیسے ممکن ہے وہ ہے کہ ہم آخری 10 دنوں کی قدر کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی اور نصیحت کی، اور حضرت عائشہ نے بھی روایت کی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری 10 داگے شروع ہو جاتے، شد مئزرہ، کمر ہمت کس لیتے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والیوں کو جگاتے تھے، وَأَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور پوری کی پوری رات جاگتے تھے عبادت میں. تو یہ بہت ضروری ہے یہ 3 چیزیں. اسی طرح خاص طور پر پاک راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان کا تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پاک کے علاوہ نہیں،
اس میں اہتمام نہیں کریں گے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ پورے کے پورے آخری 10 دھاگے ہم نے عبادت میں مگن کرنے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نماز ہو گئی، تہجد ہو گئی، تراویح ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور چیز، طویل سجدے، طویل سجدے۔ بعض صحابہ سے یہ مروی ہے کہ وہ بہت طویل سجدہ کرتے تھے، بہت لمبی سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مختصر سجدے میں بھی اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر مولوی یا قاری یا شیخ صاحب نے تھوڑا لمبا سجدہ کر دیا تو ہم اس کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا لیول آف ایمان۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر میں یا لیلۃ القدر کے ایام میں جو آخری طاق راتیں یا آخری 10 دھاگے، اس میں آپ نے عبادت میں کھپ جانا ہے۔ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے تلاوت القرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، اور ترجمہ پڑھنا، غور و فکر کرنا، تدبر و تفکر کرنا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اسی طرح قرآن کو کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے رمضان میں، اور آپ کا ایک ورد ہو تدبر، تفکر، تفسیر، ترجمہ والا، ٹھیک ہے؟ ورد التدبر، وہ ورد جس میں آپ تدبر، تفکر کریں گے، اور دوسرا وہ ورد جس میں آپ کثرت تلاوت کریں گے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے حصول کے لیے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ دعاء لیلۃ القدر۔ کیا آپ کو پتہ ہے دعاء لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس کو نشر کریں، اس کو سینے سے لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری پیاری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، قربان جائیں حضرت عائشہ پر، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں، کیا دعا کروں؟ اب آپ ذرا سوچئے، سوال بھی بڑا نرالا ہے، سوال بھی بڑا ماہرانہ ہے، ایک مقصد سے پوچھا گیا ہے کہ میں سب سے افضل چیز کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کتنی اہم ہوتی ہے اس کا آپ نے کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگا لیا ہوگا، تو اس رات کی مخصوص دعا کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنہار ہے، تو معاف کرنے والا ہے کثرت سے، اے اللہ ہمارے اور تو عفو درگزر سے محبت کرتا ہے، تجھے پسند ہے، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخشش دے دے، ہمیں عفو درگزر کر دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جامع مانع دعا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں کرنے کے کاموں میں سے ایک اور کام جو ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بڑی تلقین کیا کرتے تھے، اور بلکہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، او اللہ forgive me، دل سے پڑھیں، دل سے اللہ سے التجائے مغفرت اور بخشش کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے ان مبارک راتوں میں۔ اسی طرح ایک اور جو اہم عبادت جس سے آپ لیلۃ القدر کا حصول ممکن کر سکتے ہیں وہ ہے اعتکاف۔ ادھر میں آپ کو ایک خاص نوعیت کی اعتکاف کے متعلق بتاؤں گا، وہ کیا ہے؟
اعتکاف القلب، دل کا اعتکاف کرنا۔ جسمانی طور پر تو بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں یا بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جسمانی طور پر جاتے ہیں، لیکن ان کا جو دل ہے اس نے اعتکاف نہیں کیا ہوتا، جسم نے اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ اصل اعتکاف تو اعتکاف القلب ہے۔ جسمانی اعتکاف کا مقصد اول و آخر ہے ہی یہ کہ دل بھی اعتکاف کر لے۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ قطع العلائق عن الخلائق، لوگوں سے، مخلوقات سے تعلقات، کنیکشن کٹ کر دینا، ختم کر دینا۔ لیکن افسوس آج کل کچھ لوگ اعتکاف میں رہتے ہیں تو موبائل بھی ساتھ ہے، گپ شپ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، اور اعتکاف کی جو عظمت اور تجلیل اور اس کا ایک مقام ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ایک انداز میں کبھی کبھی رسم و رواج اور ایک معاشرے کے پریشرائزڈ یا سرکل میں یہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اعتکاف القلب کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا سے مکمل طور پر کٹ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑوانے کا نام ہے اعتکاف۔ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے۔ تو یہ اعتکاف میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کثرت عبادت، کیونکہ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی، اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی کا مقصد بندگیت ہے، بندگی ہے، اور جس زندگی میں بندگیت یا بندگی نہیں ہے تو وہ سراسر شرمندگی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر بندہ، خدا کا بندہ بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اپنے اندر فقر، تذلل، انکساری، عاجزی، فقر محمدی پیدا کریں۔ عبودیت اور بندگی کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کے دربار کے فقیر اور بکھاری بن جائیں، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگے، مغفرت کی بھیک مانگے۔ انتم الفقراء الی اللہ، انسان در حقیقت ہر لمحے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ، پلک جھپکنے کے اس لمحے میں بھی وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اگر اللہ کا وہ محتاج نہ ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بڑے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ چاک کر دے اللہ تعالیٰ تو ہم ادھر بیٹھ کے بات کرنے یا سننے یا دیکھنے کی بھی لائق نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ پردہ رکھے، لیکن اس پردے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، نہ کہ پردے رکھنے کی وجہ سے ہم مزید ہٹ درمی اور نافرمانی اور بغاوت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔